افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور وحصل ما فی الصدور ان ربهم بهم یومئذ لخبیر افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور۔ اے اکڑ کے چلنے والے، اے ناشکر انسان، اے دولت کے پجاری، وہ وقت یاد کر جب تو قبر سے اٹھایا جائے گا۔ اس وقت کفن بھی چھین لیا جائے گا۔ اب سب کو چھین لیا گیا، دولت، بینک بیلنس، تیری جائیدادیں، پلازے، گاڑیاں، گھر، کوٹھیاں، بنگلے، سب کو یہی رہ گیا، صرف ایک چادر کفن کے لے کے جا رہا ہے۔ لیکن جب قبر سے اٹھایا جائے گا یہ کفن کی چادر بھی رہ جائے گی، برہنہ اٹھایا جائے گا۔ اللہ اکبر! نہ پاؤں میں جوتے، نہ سر پہ پگڑی، نہ بدن پہ کپڑا، برہنہ اٹھایا جائے گا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا تو کانپنے لگی، عرض کی حضور قبر سے برہنہ اٹھائے جائیں گے تو ایک دوسرے سے حیا نہیں آئے گی؟ فرمایا عائشہ معاملہ اس سے بھی آگے ہے، کسی کو ہوش ہوگی تو حیا آئے گی، ہوش اڑے ہوئے ہوں گے، خوف قیامت طاری ہوگا، قبروں سے یوں لوگ اٹھائے جائیں گے۔ افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور۔ اب بعثر کا جو مفہوم ہے، جو ترجمہ اور معنی ہے وہ تو رہے، بعثر کا جو صوتی آہنگ ہے، جب بولتے ہوئے ایک جھٹکا لگتا ہے تو قبروں سے اٹھتے ہوئے لوگوں کی کیفیت معلوم کرنے کے لیے بعثر کا صوتی آہنگ ہی کافی ہے۔ افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور وحصل ما فی الصدور۔ حصل کے اوپر جو تشدید ہے، یہ معنی کو کتنی خوبصورتی کے ساتھ ایک مجسم پیکر میں سامنے لا رہی ہے۔ اللہ فرماتا پھر وہ وقت آئے گا جو سینے میں ہوگا وہ تشت ازبام ہو جائے گا۔ آج آپ مجھے نیک سمجھتے ہیں، میں آپ کو اچھا سمجھتا ہوں، لیکن میرے سینے کے اندر کیا چل رہا ہے یہ آپ کو نہیں پتا۔ یہ میں تقریر چہک چہک کے کر رہا ہوں، اس کے پیچھے کیا ہے؟ میں آپ کے دل اپنی جانب موڑنا چاہتا ہوں، آپ کی جیبیں خالی کرنا چاہتا ہوں، یا میں آپ کے سامنے پاک اور ستھرا اور بڑا جو ہے وہ نیکوکار بننا چاہتا ہوں، یا میرا مقصد رضائے الہی ہے؟ یہ مجھے پتا ہے، آپ کو نہیں پتا۔ آپ کہاں ہیں، کہاں کھڑے ہیں، میں آپ کو اچھا سمجھتا ہوں، لیکن آپ کو پتا ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ لیکن قیامت کے دن یہ ساری چیزیں سامنے آ جائیں گی۔ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، اور سورہ الطارق میں فرمایا یوم تبلی السرائر فما لہ من قوۃ ولا ناصر۔ اس دن سارے راز کھول دیے جائیں گے اور کوئی طاقت نہیں ہوگی جو ان رازوں کو کھلنے سے روک سکے گا۔ آج طاقتور کی بات نہیں کھلتی اور کمزور کی بات اچھال دی جاتی ہے، لیکن وہ وقت آنے والا ہے یوم تبلی السرائر فما لہ من قوۃ ولا ناصر۔ نہ زور کے بل پہ، نہ زر کے بل پہ، نہ کسی اور بل پہ کسی کام کو روکا جا سکے گا، ہر شے تشت ازبام ہو جائے گی۔ وہ کتنا سخت دن ہوگا۔ اے داور حشر میرا نامہ اعمال نہ پوچھ، اس میں کئی پردہ نشینوں کے بھی نام آتے ہیں، تو وہ کتنا سخت دن ہوگا۔ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ إِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَخَبِيرٌ۔ بے شک ان کا رب اس دن ان سے خوب باخبر ہوگا۔ وہ آج بھی باخبر ہے، لیکن آج کئیوں کو یقین نہیں کہ وہ باخبر ہے، لیکن اس دن سب کو یقین ہو جائے گا کہ میرا رب اس سے باخبر ہے۔ جب پرانی تصویریں چلنا شروع ہو جائیں گی، جب ساری ویڈیو سامنے آ جائے گی، زندگی میں جو جو کیا، تنہائی میں، اعلانیہ، خفیہ، جہاں جہاں جو کیا، دادے عیش دی، سب کچھ تشت ازبام ہوگا، سب کچھ جو ہے وہ سکرین پہ چل رہا ہوگا، کوئی چیز بھی تشت ازبام ہونے سے نہیں رہ جائے گی۔ تو پھر بندہ کہے گا اوہو یہ تو سب میرے مالک کو پتا تھا، لوگوں کی نظروں سے چھپ سکا، رب کی نگاہوں سے تو نہیں چھپ سکا۔ اس کی نگاہوں سے کون چھپ سکتا ہے؟ یہ یقین آج اپنی روحوں میں اتار لو، اچھی طرح سے جذب کر لو۔ گناہوں سے بچنے کا اکثیر نسخہ ہے یہ یقین کہ میرا رب مجھے دیکھا۔ یہ یقین جب روح میں جم جائے، خیالوں میں اتر جائے، اعتقاد کا پختہ حصہ بن جائے، پھر بند کوٹڑی میں بھی جرم نہیں ہو سکتا کہ میرا مالک تو مجھے دیکھ رہا ہے۔ آپ دیکھتے نہیں کہ جب ساتوں دروازے بند کر کے بت کے اوپر موٹا کپڑا ڈال کے زلیخا بولی ہے تلک یوسف اب تو آ جاؤ نا، اب تو کوئی نہیں دیکھ رہا، قال معاذ اللہ، تو جناب یوسف نے کہا میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں۔ اللہ اکبر! تو دروازے بند کر کے لوگوں کی نظروں سے چھپ گئی ہے، اور بے نور آنکھیں رکھنے والے اس
پتھر کے بت سے بھی حیا کرتی ہے اور اس پہ بھی پردہ ڈال لیا ہے، جب تو اس جھوٹے خدا سے حیا کرتی ہے، میں سچے خدا سے حیا کیوں نہ کروں جو ساتویں کوٹھڑی میں بھی دیکھتا ہے۔ اتنی روشنیاں برسی کہ گناہ کا تصور بھی محال ہو، تو یہ یقین کہ میرا